أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ قیامہ اس کی 20 نمبر سے 10 آیتیں پڑھی گئی۔ گزشتہ ہفتے قرآن کریم کے بارے میں 3 باتیں تھیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے بٹھانے کے لیے جلدی زبان ہلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا مت کرو، ہم یاد بھی کرا دیں گے، پڑھا بھی دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا کلا، کلا کے معنی ہرگز نہیں، یعنی اوپر مشرکین کو شروع صورت سے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو کہا کہ بھئی قیامت کا انکار مت کرو، بل کے معنی کہ تم جو باتیں کہتے ہو وہ بات اصل نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ تاکہ تحبون العاجلہ، تم کو جو دکھ رہا ہے نقد، کیش، روکڑ، اس سے تم محبت کرتے ہو، کیونکہ دنیا میں جو کام آدمی کرتا ہے تو اس کو نفع دکھتا ہے، پیسے آتے دکھتے ہیں، کوئی فائدہ نظر آتا ہے، تو دنیا کو بھی عاجلہ کہتے ہیں، عاجلہ جلدی ملنے والی۔ تو کہا اصل بات یہ ہے کہ تم کو دنیا سے محبت ہے، اور بار بار ہم نے یہاں سنا، حدیث میں آیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ کچھ بھی کر کے گزر جائے گا، کسی کا مرڈر کرنا ہوگا تو مرڈر کر لے گا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہوگا تو عزت پر ہاتھ ڈال لے گا، کسی کی زمین ہڑپنی ہوگی تو اس کو ہڑپ لے گا، سب کچھ کر لے گا، بس خالی دنیا سے محبت۔ تو کہا اصل بات یہ ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت جو ادھار ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا کہ معلوم نہیں مرنے کے بعد جینا بھی ہے کہ نہیں ہے، جائیں گے تو کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کیا نہیں۔ تو یہ بنیادی بات ذکر کی گئی، دنیا کی محبت اور آخرت کو چھوڑ دینا، اور جس میں یہ دونوں چیزیں ہوگی وہ نیکی کا کام بہت مشکل سے کر سکتا ہے، کیونکہ ایک تو دنیا کی محبت ہے اور آخرت میں اس کو جانا نہیں ایسا سمجھتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آخرت کا تذکرہ آیا تو آخرت میں دنیا میں لوگوں نے جیسا کیا ہے ایسا ملے گا، تو 2 جماعت ہوگی، ایک اچھوں کی ایک بروں کی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو جو دودھ والی جماعت ہے جنت والی، ان کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تازہ ہوں گے۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اور غمگین ہوتا ہے تو بھی چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ باسی دال کھائی ہے آج۔ تو کہا اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ بالکل تازہ ہوں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ دیکھنے والا دیکھے گا کہ ان کے چہرے پر نعمتوں کی تازگی ہے،
آدمی گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا کے نکلتا کتنا فریش لگتا ہے. گرمی کی دوپہر میں پیاس لگی اور ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کے چہرے پر کیسی خوشی ہوتی ہے. رمضان کے گرمی کے روزے میں افطار کے وقت ٹھنڈا کچھ پیتا ہے تو اس کو کیسا حشاش بشاش ہو جاتا ہے. تاکہ جنتیوں کے چہرے مرجھائے ہوئے نہیں ہوں گے، بالکل تازہ فریش ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ دنیا میں بھی تر و تازہ رکھے گا جس کا دین سے، حدیث سے خصوصی تعلق ہوگا. حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث سن رہا ہے، حدیث یاد کر رہا ہے، حدیث پر عمل کر رہا ہے، تو حدیث کی نورانیت اس کو ملے گی. اس لیے بہت سارے اللہ والے ہوتے ہیں جن کا حدیث پڑھنا پڑھانا کام ہوتا ہے تو ان کے چہرے پر عجیب نورانیت ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. تو جنت میں بھی ایسا ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ، ایک تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے. آگے فرمایا الی ربها ناظرہ، یہ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے. جو آدمی جنت میں جائے گا تو آخری کلاس کا جو جنتی ہوگا، ایک حدیث میں آیا کہ اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم سے آخر میں نکالیں گے اللہ تعالیٰ. اس کو کہیں گے جا جنت میں، تو کیسے بھی جنت میں جائے گا تو اللہ کو آ کے کہیں گے اللہ سارے گھر پھول ہو گئے ہیں، جو بھی پہلے گئے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ایسا کہے گا بخاری شریف میں. واپس آ کے تو اللہ تعالیٰ کہے گا سوچ دنیا میں کیا ہوتا تھا کہ جو پہلا آیا قبضہ کر لیا تو دوسروں کو جگہ نہیں ملتی تھی. اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دنیا کو سوچ دنیا کتنی بڑی ہے، تاکہ ہاں سوچ لیا. پھر اللہ کہیں گے اب تمنا کر، تو تمنا کرے گا کچھ بھی، تو اللہ کہیں گے تو نے جتنی تمنا کی ہے وہ تو دیا، اور تو نے دنیا جتنی سمجھی ہے اس سے 10 گنی بڑی جنت تجھے دیں گے. تو اللہ وہ بندہ کہے گا اللہ ہو کہ تم مذاق کرتے ہو. یعنی بڑا آدمی تو بہت سنجیدگی سے بات کرتا ہے، ارے ایسا نہیں، اب اتنے بڑے ہو کے مذاق. ایک تو میں جا کے دیکھ کے آیا کہ جگہ خالی نہیں، تو ایک گھر ملنے کے تو پھانپے آ گئے، اور کہہ رہے کہ جو تمنا کی وہ بھی ملے گا اور دنیا سے 10 گنی بڑی جنت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اس واقعے کو بیان کر کے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ مذاق کرتے ہو تم، ہے کہ نہیں. تو یہ آخری جنتی کی حالت بخاری شریف میں بیان کی ہے. اور دوسری جگہ شاید ترمذی شریف میں آخری جنتی کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ وہ اپنی چیزوں کو دیکھنا چاہے، یعنی لائن سے ایک ایک چیز کی وزٹ کرتا جاوے. 1000 سال لگیں گے اس کو، خالی یوں کر کے دیکھتا جاوے دیکھتا جاوے دیکھتا جاوے دیکھتا جاوے، 1000 سال لگیں گے. یہ تو آخری درجے کے جنتی کی حالت. اور کہا کہ جو جنت کے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے ان کو جو خصوصی نعمت ملے گی اس میں یہ ہوگی کہ وہ صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے. یہ کہا الی ربها ناظرہ، جنت میں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں. اس لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے اور ایکسٹرا چیز. اس کی تفسیر قرآن نے نہیں کی، حدیث میں آئی وہ زیادہ چیز کیا، تاکہ وہ اللہ کا دیدار ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کچھ باقی ہے، تاکہ اللہ اتنی اچھی جنت دے گی اب کیا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، تو دیدار کو کر کے سب سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کہیں گے اٹھو اٹھو، یہاں کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے. تو یہ الی ربها ناظرہ، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہے. اور بعض روایتوں میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ یہ بھی بخاری شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو تو نہیں دیکھ سکتے ہو؟
ایک تو چمکتا ہوا ہوتا ہے اور سب پبلک آرام سے دیکھ سکتی ہے، جو جہاں ہے پوری دنیا ایک ساتھ دیکھ سکتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بتم بتی نہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی گرے گا نہیں، کوئی پڑے گا نہیں، تاکہ ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھ لو گے۔ تو سب سے بڑی نعمت اس کے بارے میں غالباً فجر کی یا عصر کی نماز کا تذکرہ ہے اس حدیث کے ساتھ۔ تو شرح نے لکھا ہے کہ جو لوگ خصوصی طور پر فجر اور عصر کا اہتمام کریں گے ان کو اللہ یہ نعمت ضرور دے گا۔ اور فجر اور عصر خالی نہیں، ہماری 3 نماز کی چھٹی، جوہر میں سو جانے کا، مغرب میں کھانے کا، اور عشاء میں اوٹلے کے گڑے رہنے کا۔ ایسا نہیں، یہ 2 نمازیں تھوڑی اگری ہیں۔ فجر سونے کا ٹائم، عصر عام طور پہ دھندے کا ٹائم، سب سمیٹنے کا ٹائم، پھٹافٹ آپ دیکھیں بھائی آج ملے گا کل نہیں ملے گا، صبح میں جو 50 سے نیچے کا روپیہ نہیں تو 20 میں دے دیتا ہے، تو پبلک بھی کبھی کبھی اسی وقت جاتی ہے، چلو سمیٹ کے آ جاتے اپنے بھی، تو بیچنے والوں کو بھی اتاول، خریدنے والوں کو بھی اتاول، تو نماز جانے کا خطرہ، تاکہ جو یہ 2 ٹینشن والے وقت میں نماز پڑھ لے گا باقی وقت تو نارمل ہوتے۔ ظہر بھی اکثر اچھی کمپنیوں میں وقت ملتا ہے، اسکولوں میں بھی ٹائم ملتا ہے، اتنا دھندے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، مغرب میں سب آ جاتے، عشاء میں سب گھر پہ ہی ہوتے، لیکن یہ 2 نمازیں جاب والے جاب سے ریٹرن ہوتے تو راستے میں چلی جاتی نمازیں، تو یہ 2 نمازیں جو اہتمام کریں گے، یعنی 5 نمازیں، ان کو خصوصی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرے گا۔ یہ تو ایک جماعت ہوئی۔ دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، پژمردہ ہوں گے، نحوست نظر آ رہی ہوگی، دھوئے جیسا، سیاہی جیسا نظر آ رہا ہوگا، تو چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آج دن برابر نہیں۔ تظن ان يفعل بها فاقرہ، وہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ فاقرہ، فقار یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا بیچ کی، مڑکے کے ساتھ والی اوپر، یہ بہت بنیادی ہڈی ہے، سب کو معلوم ہے، مڑکے میں تکلیف ہو تو بھی آدمی اٹھ نہیں سکتا، اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاوے تو بھی اس کا کام بالکل وہ کیا قومے جیسا ہو جاوے، سب بستر میں، اس کو ایسا لگے گا کہ اتنی سخت سزا دی جائے گی کہ بالکل نکامہ ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا وہ۔ کلا، لہذا آدمی کو آخرت نہیں بھولنی چاہیے، آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اذا بلغت التراقی، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں سے پیر کے پاس سے شروع ہوتی ہے نکلنا، تو کہا یہاں تک پہنچ جائے گی، یعنی موت کا وقت آدمی کا قریب آ جائے گا۔ وقیل من راق، کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ اس کے 2 مطلب لکھے ہیں کہ آدمی بیمار ہوتا ہے اور ہسپتالوں کے چکر کاٹتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ گھیر لے جاؤ انہیں سیوا کرو، تو ڈاکٹروں نے تو ہاتھ اونچے کر دیے، تو اب آخری طور پہ کیا ہے، مول صاحب کو بلا لاتے، مول صاحب ذرا پھونک مار دو نے، تھوڑی تسلی ہو جائے، ذرا تعویذ پڑھ دو نے، تو چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب دوا تو ہونے والی نہیں، اب کوئی کرشمہ ہو تو کچھ ہو سکتا ہے، تو آدمی کسی سے دعا پڑھواتا ہے، تعویذ بنواتا ہے۔ ایک مطلب یہ۔ بعض نے کہا کہ آدمی اخیر میں بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر والے ڈاکٹر کے پاس کسی بھی غریب بھی تلاش کرتا ہے، اٹک آیا ایسا کہتا ہے تو غریب بھی لے جاتا ہے دواخانے، ایروپلین چھلواتا ہے، اور جو بھی ویمان جو بھی کہتے ہو سب ڈلواتے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ آدمی خود سمجھتا ہے کہ یہ حالات ایسا بتا رہا ہے کہ اب دنیا سے مجھے چھوڑ کے جانا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، تو موت کے وقت، سکرات کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کی پنڈلیاں ملاتا ہے، کبھی پیر دکھتے تو آدمی کیسے کرتا، 2 پیر ملاتا ہے، تو یہ کہ موت کی وجہ سے اپنی پنڈلیوں کو رگڑتا ہے، تکلیف ایسی محسوس کرتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ چونکہ پہلے نیچے سے جان نکلتی ہے اس سے سن مار جاتی ہے، یہ پنڈلیاں اس کی کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
وہ اکیلا اب اپنے رب کے پاس جائے گا. ابھی تک تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتے تھے لوگ, جھاڑ پھونک والے کو بھی بلا لاتے تھے, سب میں کوئی نہ کوئی ساتھ تھا, لیکن جب روح نکل گئی تو کوئی گھر میں رکھتا, کہاں چھوڑ کے آ جاتے اور کہتے ہیں کہ بھائی میت کو جلدی اٹھاؤ, ہے کہ نہیں؟ بچے بھی یہ کہتے ہیں, بیوی بھی یہ کہتی ہے, بوڑھے ماں باپ اپنے نوجوان چھوکرے کی لاش پر بھی یہی کہتے ہیں. روئیں گے تھوڑی دیر, اٹھائیں گے تو اور تھوڑا زور سے روئیں گے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہاں جا رکھو, کہتا ہے کوئی؟ اور کسی نے, آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ گھر میں کولڈ روم بنایا ہو کہ یہاں چھوڑے جب تسلی کے لیے دیکھتے رہیں گے, ایسا ہے کوئی؟ کسی نے ایسا نہیں بنایا. ہر ایک کو قبر میں اتار دیا جائے گا. آج نہیں کل ہم سب کی باری ہے, حالات ہم سب کے سامنے ہیں. موت کا کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ نہیں؟ جوان بھی مرتا ہے, بوڑھا بھی مرتا ہے, عورت بھی مرتی ہے, چلتا چلتا بھی مر جاتا ہے آدمی. یعنی ایسے موت کے واقعات ہر ایک کے سامنے آتے ہیں کہ تصور میں بھی بیٹھا تھا اور مر گیا. اپنی لڑکی کے وہاں چائے پی رہے صبح میں, اور وہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم سب کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماوے اور ہمیں جنتیوں میں شامل فرماوے, اور ہمارے ساتھ جنت میں جانے والی بڑی جماعت ہو. ایسی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب